شوکت یوسفزئی صاحب، آپ بھی یہی سوچتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ سارے مفروضے ہیں، سزا تو ہونی ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے، کیونکہ یہ جو اتنا ڈیلے کیا گیا اور بار بار جو تاخیر ہو گئی تو لکھنے میں کوئی مشاورت تو ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہے نا، اور اتنا وقت جو لگایا گیا تو سزا تو یہ سنانا ہے انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں سنا دیں، جلدی سے سنا دیں، ہم نے کون سا ان کو منع کیا کہ نہ سنائے؟ اور یہ کون سا بہانہ تھا کہ جی وہ عمران خان بھی نہیں پہنچے، ان کے وکیل بھی نہیں پہنچے؟ ایسا تو یہ کوئی قانون میں تو نہیں لکھا ہے کہ ملزم ہوگا ہم ان کے سامنے سزا سنائیں گے۔ آپ نے سنانے تھے سنا دیتے، کیوں اس طرح خواہ ایک ہیجان پنائی ہے پورے ملک کے اندر، اور چیز کچھ ہے نہیں؟ یا تو کوئی عمران خان کو ذاتی فائدہ پہنچاؤ۔ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایک ابھی کیبنٹ کا حصہ، ایک پچھلے کیبنٹ کا حصہ تھا۔ عمران خان کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر القادری ٹرسٹ کی زمین بھی آئی ہے تو وہ ٹرسٹ کی زمین ہے نا، یا اگر پیسے آئے ہیں تو یہ تو ایک قانون بنا تھا، انہوں نے اس وقت کی حکومت سے رابطہ کیا کہ جی غیر قانونی پیسے ہیں، ہم نے اس کو روکے ہوئے ہیں، اگر آپ نے لینے ہیں ہم بھجوا دیں، لیکن اس کو سیکرٹ رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے سیکرٹ نہیں رکھنا ہے تو آپ آئیں اپنا وکیل بھیجیں، کیس لڑیں اور پھر ثابت کریں کہ جی ہم منی لانڈرنگ ہے، پھر ہمیں ثابت کرنا پڑتا۔ اگر یہ 190 ملین پاؤنڈ کی بحث کو میں ایک طرف رکھ دوں، ایک جسٹ بینگ اے ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی عمران خان یا نواز شریف بھی ہو ان کی جگہ پہ، کیا ریاض ملک سے کوئی 300-400 کنال زمین لے لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات تھی؟ یا ایز پرائم منسٹر وہ یہ کام پبلک سیکٹر سے پیسے اپروو کر کے یونیورسٹی کھڑی کر سکتے تھے، چندہ مانگ سکتے تھے جیسے 10 ارب لوگ دیتے ہیں؟ شوکت خانم کو ہر سال وہ 4-5 ارب اس یونیورسٹی کے لیے بھی دے دیتے۔ آپ واقعی سوچتے ہیں کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ تھا کہ ریاض ملک سے یہ زمین 400-500 کنال لے لی جائے؟ نہیں، آنیسٹ اوپینین چاہتا ہوں اس پہ، میں کیس کو سائڈ پہ رکھ دیا 190 ملین کو، لیکن کیا یہ ایک گڈ وائز ڈیسیژن تھا؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ہے، ایمان سے مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کرپشن اس کو کہتے ہیں، یا تو منی لانڈرنگ ہوئی ہو یا اس کے ذات کو کوئی فائدہ ہو، اس میں سزا بھی ہو جائے تو انسان کہے چلو جی میں نے کچھ پیسہ کمایا ہے، جس طرح ان باقیوں کو ہوتا رہا ہے، اور پھر اس پہ وہ وکٹری کا نشان بھی بناتے تھے کہ جی ہمیں سزا ہوئی ہے۔ ہم تو اس طرح کو تو عمران خان نے تو آپ فیصل واڑہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان پہ نہیں کہہ سکتا، انہوں نے شیئر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے، بہت شیئر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ سوچیں ملک صاحب کہ ایک بندہ کرپشن نہیں کر رہا، اس کے ایک سال میں 10 ارب روپے صرف شوکت خانم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح اربوں روپے نمل یونیورسٹی کے لیے، اس طرح فیصل واڑہ صاحب نے جو کہا کہ اگر وہ چاہتے، اگر صرف پیسوں کے لیے کرتے تو وہ کما لیتے، لیکن وہ دیکھیں اگر غلطی ہوئی ہے تو پورے کیبنٹ نے کی ہے، تو پھر تو پوری کیبنٹ کو پکڑو نا، ہے تو غلط there is no justification۔ نہیں اگر کیا تو پورے کیبنٹ نے پھر کیا نا، فیصلہ تو کیبنٹ کا تھا۔ ہم لوگ جب اکنامکس پڑھتے تھے نا تو اس وقت بتایا جاتا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو نظر آ رہا ہے، یہ کیا چیزیں؟ بہت سارے کیسز کے اندر جب ہمارے پاس فائل آ جاتی تھی کہ جی بس اس پہ دستخط کرنا ہے، جلدی کرو، یہ جانا ہے، بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے اس طرح، لیکن میں نہیں، مجھے کیونکہ اس وقت میں نہیں تھا، فیصل واڑہ صاحب تھے، یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن کسی وزیر نے اخلاقی طور پہ اس پہ کوئی استعفیٰ دیا ہے، کوئی کیا ہے ایسے ہی بس آپ جا کے اب میں مخالفت کر رہا ہوں جی میں نے پہلے بھی کیا اب بھی کر رہا ہوں۔ واڑہ صاحب یہ ویسے سوال صحیح ہے، بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں۔